नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला या सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रात, उलमाए किराम, मशाइख़े इज़ाम, सादात गिरामी कदर, नबी पाक की इश्क व मोहब्बत में डूबे हुए आशिकाने रसूल व गुलामाने आलो अस्हाबे रसूल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज एक वली कामिल मंजूर बारगाहे मुस्तफ़ा मुअल्लिम कुरान उस्ताजुल हुफ़ाज़ हज़रत मौलाना कारी हाफिज़ मोहम्मद बशीर अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी जमाअती रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स भी और उनके इस बनाए हुए इदारे का सालाना जलसा-ए दस्तार फजीलत भी। तो अर्ज़ ये करूँगा कि कुरान पाक की खिदमत करने वाला जब दुनिया से जाता है उसकी कब्र भी मुनव्वर होती है, रसूलुल्लाह की ज़ियारतें भी होती हैं और क़यामत में उसका इनाम क्या होगा। बस एक ही हदीस की तरफ इशारा करता हूँ। हदीस पाक में आता है रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कीला लिकारिल कुरान, मैदान माशर में कुरान के कारी को कहा जाएगा, इकरा वर्का, इकरा वर्का, ऐ कुरान के कारी चल अब पढ़ना शुरू कर दे और जन्नत की मंजिलों में चढ़ना शुरू कर दे। इकरा वर्का, पढ़ता जा, जन्नत की मंजिलों में चढ़ता जा। और परवाज बेशक तेजी से कर, लेकिन कुरान तेजी से ना पढ़,
وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، ترتیل کے ساتھ مزے مزے سے ٹھہر کے پڑھ، پرواز تیز ہو، قرآن آہستہ پڑھ تاکہ زیادہ سفر طے ہو جائے قرآن پڑھتے پڑھتے۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، قرآنی آیات پڑھتا چلا جا اور جنت کی منزلیں چڑھتا چلا جا، تیرا جنت میں محل وہ ہوگا جو تلاوت کرتے ہوئے تو بالکل آخری آیت پر پہنچے گا نا، وہ ہوگا جنت میں تیرا بلند و بالا مقام۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے صاحب عرس، اس ادارے کے بانی اور سینکڑوں قرآن کے حافظوں، قاریوں کے معلم، استاذ، ان کو یہ مقام و مرتبہ انشاءاللہ العزیز میدان قیامت میں ملے گا۔ اور کو تقریباً 15 سال ہو گئے ان کو دنیا سے پردہ فرمائے، مگر کوئی ان کی یاد میں کثر رہی، کوئی فرق پڑا؟ ہر سال پہلے کی بنسبت زیادہ۔ تو سلطان العارفین نے اسی واسطے نشاندہی کی ہے کہ نام فقیر تنہا دا باہو، قبر جنا دی جیوے۔ وہ دنیا سے چلے جائیں تو وہ نہیں کہ بھول جائیں، ان کی قبر بھی زندہ رہتی ہے اور ان کے محافل مواد میں چرچے تعریفیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ تو ابھی 15 سال ہوئے، اگر 1500 سال بھی ہو جائیں ان کی یاد یوں ہی تازہ رہے گی، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے نا۔ تو اللہ والوں کی یہ میں آپ کے نعرے بار بار سن رہا ہوں۔ وہ امیر المجاہدین کا بھی تذکرہ چلتا ہے، نعرے بھی چلتے ہیں، غازیان اسلام کے جنہوں نے ناموس رسالت کے لیے قربانیاں دیں، ان کا ذکر بلند ہوتا ہوا، دلوں میں ان کی محبت اور زبانوں پر ان کے چرچے، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ بس اسی طرف توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں کہ یہ کون سی پاور، کون سی طاقت ہے جو آپ سے یہ سارے نعرے لگوا رہی ہے۔ آپ کو خود نہیں پتہ چلتا، ایک دم وجدانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، لگتا ہے کوئی جاذبیت ہے، کوئی کرنٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کے لیے ایک آیت قرآن پاک کی اور ایک حدیث ملا کے وہ بتانا ہے، بس کوئی میرے خطاب کا آج ملخص اور خلاصہ ہوگا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب قول، تو اپنی زبان سے فرما دے، حکم میرا ہے، ترجمانی تو کر دے۔ اور قرآن پاک میں کئی احکام ہیں، لیکن ہر حکم سے پہلے قول نہیں آتا، کسی کسی حکم سے پہلے اللہ پاک فرماتا ہے محبوب تو اپنی زبان سے سمجھا دے۔ تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے جس فرمان اور جس حکم سے پہلے قول آئے، اللہ اپنے محبوب کو کہے تو اپنی زبان سے یہ اعلان کر، وہ حکم دوسرے احکام سے ذرا زیادہ مضبوط اور وقی ہو جاتا ہے، اس واسطے کہ فرمان تو خدا کا ہے ہی، زبان اللہ کے محبوب کی استعمال ہوئی، یہ اس حکم کی اہمیت کو اور بڑھا دے۔ اور میں قول، محبوب تو ذرا اپنی بولی میں ان کو سمجھا دے، اعلان کر دے، حکم میرا ہے تو ان تک پہنچا دے۔ وہ کیا ہے جی؟ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دلوں میں محبت آپ کے کسی کے بارے میں کیوں ہوتی ہے اور زبان سے چرچے کیوں ہوتے ہیں۔ قول، فرما دیجئے میرے محبوب،
ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے، تم رب سے محبت چاہتے ہو، تمہاری مراد یہ ہے، طلب یہ ہے، چاہت یہ ہے تمہاری، اللہ کی محبت چاہتے ہو، یعنی تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محب بن جاؤ، اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ، تمہارے دلوں میں رب کریم کی محبت آ جائے، تو اس کے لیے نسخہ میں بتا دیتا ہوں، راستہ بتا دیتا ہوں، پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، میرے غلام بن جاؤ۔ یہ رب کے کہنے سے اللہ کے محبوب نے، ہمارے آقا نے اعلان کیا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت آ جائے، تم اللہ کے محب بن جاؤ، تو بس فاتبعونی، میرے پیروکار بن جاؤ، میرے غلام بن جاؤ، میرے نقش قدم پر چلو، میرے تابع دار بن جاؤ، تو تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ چاہتے یہ ہو نا کہ اللہ کے محب بن جاؤ، اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ، تو فاتبعونی، یہ جو فاتبعونی کے اوپر فے ہے نا، فا، اس کا بھی کوئی معنی ہے؟ اس کے معنی کو ملحوظ رکھوں تو ترجمہ یوں بنتا ہے کہ اے لوگو، اگر تمہاری یہ تمنا ہے، خواہش ہے، چاہت ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت آ جائے، تو پھر دیر نہ کرو، فاتبعونی، یہ فا وصل کے لیے آتی ہے، پھر بالکل بغیر دیر کیے فوراً میری غلامی میں آ جاؤ، ادھر تم میری غلامی میں آؤ گے، ادھر تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا، تمہاری مطلوبہ شے مل جائے گی، تمہارے دلوں میں رب کی محبت آ جائے گی، فاتبعونی، بس میرے غلام بن جاؤ۔ مگر صرف یہی نہیں، وہ تو تمہاری طلب ہے نا کہ تمہارے دلوں میں رب کی محبت آ جائے، تم اللہ کے محب بن جاؤ، تو میرے غلام بن جاؤ۔ میرے غلام بننے میں صرف وہی انعام نہیں جو تم چاہتے ہو، وہ بھی ملے گا، پر میری غلامی کا انعام اس سے بڑا ہے۔ وہ کیا؟ یحببکم اللہ، پہلے تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو، وہ میرے غلام بن جاؤ، پھر اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ لو جی، اللہ پاک نے اپنے محبوب دے زبان تو اے اعلان کرایا کہ تسی اللہ دے محب بننا چاہتے ہو نا، میرے غلام بنو تے اللہ دے محبوب بن جاؤ گے۔ تو کتنا
بڑا انعام. یہ میں اگے گل ودان تو پہلے عرض کر دیواں، میں کئی جگہ یہ کہہ چکا ہوں کہ اس دور جس فتنے دے دور چو اسی گزر رہے ہیں، ساڈے سنی ہونے دی نشانی ہن اس دور چ پہچان گھٹ تو گھٹ بھی نعریاں دا چوکا پورا ہونا چاہیے. زیادہ جتنے مرضی اور چھکا بھی لگ جائے کوئی نہیں، چوکا پورا ہوئے او دے وچ ڈنڈی نہیں مارنی. او چار نعرے مل کے تے پہچان بندی ہے بھی یہ محفل کے نہ دی ہے. نعرہ تکبیر بھی لگے، نعرہ رسالت بھی لگے، نعرہ تحقیق بھی لگے، تو پھر گج وج کے نعرہ حیدری بھی لگے. بس اے میری گزارش تے عمل کرنا ہے. یہ چار نعرے جدوں بھی لگاؤ نا جی، یہ چار ضرور لگانے ہیں، اس تو اگے بے شک لگاؤ. اور اے پہلا جڑا نعرہ ہے نا جی، نعرہ تکبیر، وہ سارے شامل ہو جاندے ہیں. پھر اگے جوں جوں نعرے، کوئی دوسرے نعرے تو نکل جاندے نے، کوئی تیسرے تو، کوئی چوتھے تو. چوتھے تو بعد صرف وہی رہ جاندے نے جڑے خالص سننی ہیں. نعرہ تکبیر سارے رلے ملے ہون گے. جدو نعرہ رسالت لگے گا کچھ اتوں گئے، تحقیق لگے گا ایک اور فرقہ گیا، نعرہ حیدری آئے گا تو رہی سے ہی کسروں کٹ دے گا، باقی خالص سنی رہ جان گے. اللہ اکبر. ایک اور بھی چلو ایک عرض کر دے وہاں، میں آتے ادھر ہی رہا. چلو پھر اے آخر تے ادھار رہا، جڑی گل ہوں تانوں نعرے دے بارے دسن لگا سا وہ آخر تے کراں گا جدوں تقریر مکان لگا. اور ربط قائم رہے کہ قرآن پاک دی ایک آیت دسی ہے تانوں جے وچ بندہ اللہ پاک دا محبوب بن جاندا ہے. او راستہ دسیا ہے کہ اللہ دے محبوب دا غلام بن جائے، رسول اللہ دا غلام بن جائے. اے فتبعونی انہیں دسیا ہے. تے پھر اللہ او دے نال محبت فرماندا ہے اے یحببکم اللہ. اتھے تک پہنچ گئے ہاں کہ جدوں بندہ اللہ پاک دا محبوب بن جائے. محبوب کون بندا ہے جی؟ جڑا رسول اللہ دا غلام ہوئے گا. ہون اگے آؤ حدیث، بخاری شریف دی حدیث، اذا احب اللہ العبد، جدوں اللہ پاک کسے بندے نو اپنا محبوب بنا لیندا ہے. اللہ کریم کسے بندے نال محبت فرماندا ہے. محبت کدے نال فرماندا ہے؟ محبوب کنوں بناندا ہے؟ او فتبعونی نے دسیا ہے. رسول اللہ دا غلام بن جائے اللہ دا محبوب بن جاندا ہے. تے جیڑا بندہ اللہ دا محبوب بن گیا، رسول اللہ دا غلام بن کے اللہ دا محبوب بن گیا ہے، اللہ پاک جبرائیل نو فرماندا ہے اے جبرائیل فلاں بندہ میرا محبوب ہے، میں او دے نال محبت کردا، فاحبہ، جبرائیل تو بھی میرے اس محبوب بندے نال محبت کر. اے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جبرائیل، فیحبہ جبرائیل، پھر جبرائیل بھی محبت کرن لگ پیندا ہے اللہ دے اس محبوب بندے نال. پھر اللہ دے حکم نال جبرائیل آسمانہ وچ منادی کردا ہے، اعلان کردا ہے، اے نوری فرشتیو، اے آسمانی مخلوق، فلاں بندہ اللہ دا محبوب ہے، میں بھی او دے نال محبت کرداں.
فَأَحِبُّوهُ تسی بھی سارے اللہ دے اس محبوب بندے نال محبت کرو. پھر سارے فرشتے بھی اس بندے نال محبت کرن لگ پیندے نے. وہ ہن بندہ بیٹھا ہویا ہے زمین تے چٹائی تے یا چارپائی تے، وہ زمین تے بیٹھا ہے، چرچے او دے آسمانہ تے ہو رہے ہیں. رب کریم اعلان فرماندا میں فلاں بندے نال محبت کردا، جبرائیل تو بھی محبت کر. پھر اگے جبرائیل اعلان کردا ہے اس بندے دا نام لے کے، اس بندے دا نام لے کے، اے فرشتے او فلاں بندہ وہ اللہ دا محبوب ہے، اللہ دے نال محبت کردا ہے، میں بھی او دے نال محبت کردا، تسی بھی اللہ دے اس محبوب بندے نال محبت کرو. پھر اگلا مرحلہ ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر اس بندے دی محبت زمین والیاں دے دلاں وچ پا دیتی جاندی ہے. تے جدوں اللہ کسے بندے دی محبت لوگاں دے دلاں وچ پا دے تے انہوں پھر کوئی مٹا سکدا؟ اوہی اثر ہے جناب. غازی علم الدین دے نعرے لگاندے ہو، امیر المجاہدین دے لگاندے ہو، جناب مولانا حافظ بشیر احمد جماعتی دے لگاندے. کیوں؟ وہ محبت اللہ نے دلاں وچ پا چھڈی ہے. تے جیڑی محبت رب نے پائی ہے وہ قیامت تک دلاں وچوں نکلنی، تے قیامت تک انہاں دے نعرے بھی ساڈی زبان تے جاری رہنے. اسی چلے گئے، پیچھے جیڑی مخلوق آئے گی وہ چلتے رہنے نے. کیوں؟ اے محبت اللہ نے، محبوب دی محبت اللہ نے اپنے محبوباں دی محبت لوگاں دے دلاں وچ پا دیتی ہے. تے امیر المجاہدین بھی انہاں وچوں ایک ہیں جنہاں دی محبت رب نے دلاں وچ پا چھڈی ہے. دوسری اے بھی تسی اے کہندے ہو جی جناب وہ رضوی تیرے پیروکار تیرے جانثار، کیوں؟ واسطے کہ او جانثارن رسول اللہ دے، انہاں اپنی زندگی وقف کی تھی نبی پاک دے ناموس دی خاطر، تحفظ ناموس رسالت، تحفظ عقیدہ ختم نبوت، پوری زندگی وقف کی تھی. تے او انہاں دے ہو گئے ساری خدائی. اے او دا صلہ ہے، او دا انعام ہے دنیا دے اندر. آخرت وچ انعام تے ہونا ہی ہے نا. اے دنیا وچ بھی اللہ پاک نے انعام دیتا ہے کہ ہون جناب اے تسی تے خیر نظر آ رہے ہیں نا اسی کہندے ہیں، بلکہ اللہ دی ساری مخلوق وہ کدی رخ ہوئے نا امیر المجاہدین دی طرف تے مخلوق خدا انہوں نے خطاب کر کے کہندی ہے او کی محمد سے وفا تو نے، ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز. دیکھو نا کئی بندے اپنا تعارف کراندے نے
جی میں جناب معمولی حیثیت نہیں، میں فلاں پیر صاحب دا مرید ہاں، میں امیر ملت دا مرید ہاں، میں محدث اعظم فیصل آبادی دا مرید ہاں، میں غزالی زمان علامہ کاظمی صاحب دا مرید ہاں، میں فلاں، میں میاں شیر محمد دا مرید ہاں، میں شہنشاہ گولڑا دا مرید ہاں۔ کچھ ایہو جے بھی ہوندے نے پیر کہندے نے اے ساڈا مرید ہے، اسی اے دے پیر ہاں۔ اسی طرح کئی علماء وہ اپنا تعارف انج کراندے نے، من پہچان دے ہو میں فلاں دا شاگرد ہاں، تے میں اپنا تعارف یہ کرانا میں فلاں دا استاذ ہاں۔ کیوں؟ وہ امیر المجاہدین ایسا شاگرد ہے کہ وہ میری پہچان بن گئے ہے۔ الحمدللہ بجا طور تے میں اس بات دے اتے ناز کرداں کہ مینوں یہ سعادت حاصل ہے میں امیر المجاہدین دا استاذ ہاں۔ عام طور تے ہوتا ہے کہ شاگرد ناز کرتا ہے میں فلاں استاد دا شاگرد ہاں، میں ناز کرداں اپنے اس شاگرد دے اتے۔ اللہ پاک نے انہوں نے او مقام و مرتبہ عطا فرما اور خدمت دین دی وجہ دے ناموس رسالت دی خاطر تے ہن بھی کرے میں ہفتے اشرے چکر ایک لگا لینا اتھے تے میں او ساتھیوں نو اے نہیں کہنا میں اس دی قبر تے جا رہا، میں کہنا یار میں آج میرا دل کرتا ہے میں امیر المجاہدین نو مل آواں، میں ملن چلے ہاں۔ تے اتھے جا کے پھر میں جڑے کوئی ساتھی ان کو نعرے لگوانا، کیوں؟ انہاں کیا سی اے میرے دل دی آواز ہے، اے نعرہ کوئی میرے دنیا تو جان تو بعد میری قبر تے بھی آ کے لگائے گا نا، میں اندروں جواب دے گا۔ اللہ اکبر۔ عام تسی سنیا ہن تک کہ ہن بھی ہوندا ہے نعت خان نعت پڑھ رہے ہوئے او ذرا تھوڑا جا مجمع نوں جھنجھوڑن واسطے کہندا جی اے نعرہ لگاؤ، ہاتھ اٹھا کے لگاؤ، دونوں ہاتھ اٹھاؤ، او والے اٹھان سا۔ اسی طرح خطیب صاحب کوئی خطاب کر رہے ہوں
تو کہیں گے جی دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہو یا نعرہ لگاؤ. وہ پھر بھی کوئی اٹھاندا ہے کوئی نہیں اٹھاندا, کوئی اٹھائے گا ایک اٹھائے گا. پر ایک نعرہ یہو جہ بھی اللہ دا ایک ولی دے گیا ہے, کہو کہ نہ کہو ہاتھ آپ ہی اٹھ جاندے ہیں. اللہ اکبر. انشاءاللہ انشاءاللہ. وہ انقلاب پتہ ہے کی آیا ہے؟ اے نوجوان نسل دے دو نا کدی جاندے سن روڈاں تے مائیے ٹولے گاندے تے یہ وہ تے خرافات تے بکواس تے گڈی چ بیٹھے ہون ہن وہی نوجواناں دی زبان دے اوتے اے نعرہ جاری ہے. انقلاب نہیں آ گیا؟ نوجوان سکولاں کالجاں پڑھن والے منڈے وہ جڑے بس خرافات تے یہ وہ تے جڑے اپنا فنکاراں دے بول دے ہوندے سن, ہن جتھے دیکھو وہی لبیک یا رسول اللہ. یقیناً انقلاب آ گیا ہے اور انشاءاللہ یہ مزید انقلاب آئے گا, ملکی سطح تے بھی آئے گا اور ساڈا ملک نظام مصطفیٰ دا گہوارہ بن جائے گا. زندہ باد. انشاءاللہ. لو جی اے نعرہ ایک تے تسی دیکھیا اے نعرہ لگان نال بندہ تھکدا نہیں. اس نعرے چے لطف مزہ ہے. ایک تے خود بخود ہاتھ اٹھ جاندے ہیں, کوئی کہے نہ کہے. وہ چھوٹا بچہ جنہیں اجے بولنا نہیں سکھیا, دودھ پین والا بچہ, وہ بھی کہے پنگوڑے وچ یا چپائی تے پیا ہوئے نا, اے آواز او دے کنا چ آ جائے لبیک دی, بول نہیں سکدا, ہاتھ او بھی انج کر کے مجاہدانہ. بات یہ ہے جناب, یہ بڑا ایک اچھا سبق تے پڑھا گئے تو انہوں وظیفہ دس گئے. امتحان اچ پاس ہونے دا اعلیٰ ڈویژن اچ فرسٹ ڈویژن اچ پاس ہونے دا ایک تو انہوں وظیفہ دس گئے. عادت پا گئے نا تو انہوں اے نعرہ لگانے دی, حالانکہ اتھے رسول اللہ تواڈی نگاہاں دے سامنے نہیں, پھر بھی یہ حالت ہے. ایک ایسا بھی محل آئے گا جدوں فرشتے انج ہاتھ کر کے کہیں گے, وہ دیکھو اے جڑی ہستی نظر آ رہی ہے, ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اے ویکھ ذرا اے جڑی مقدس ہستی حسن و جمال دا پیکر نظر آ رہے نے, دس تو دنیا وچ انہاں دے بارے کی کہندا ہوندا سے.
میں تے اجے صرف تانوں دسیا ہے بھی اے فرشتے کہن گے، میں تانوں نہیں کیا بھی ادھر ویکھو، نہ میں کہہ سکدا، میں تے صرف تانوں مسئلہ دسیا بھی فرشتے انج کہن گے، تے تسی اتھے ہی لبیک شروع ہو گئے ہو۔ تے جدوں سرکار سامنے ہون گے اور فرشتے کہن گے وہ ایک ہوئے انہاں دے بارے کی کہندا ہوندا سے، وہ کہے گا سنو پھر میں تانوں کر کے دستا، اتھے قدمہ تے گر کے ایہو ہی کہے گا لبیک۔ یہ گل اچھا تے جدوں اتھے یہ نہ سوچو کہ فرشتیاں دے کولوں سوال پوچھیا تے جواب نہیں دیتا سی، وہ جواب تے دیتا ہے کر کے دستا پیا بھی اے ہی دنیا چ کہندا ہوندا سا۔ یہ نعرہ اتھے کم دے گا، جدوں یہ کہے گا کیا ہو سکتا ہے کہ فرشتے کہن تو فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا؟ جو انہوں نے سوال پوچھے صحیح جواب دیتا سی، وہی دسیا جو کچھ دنیا چ کہندا رہا ہے نا وہ کر کے دسیا سے کہندا ہوندا سی۔ امیر المجاہدین کو بھی انج ہویا ہونا ہے نا سوال، تو سارے کو ہونا ہے۔ زبان کال نال تے وہ کہہ رہا ہے نا لبیک، اپنے زبان حال نال جنہوں باڈی لینگویج کہندے ہو، وہ یہ کہہ رہے فرشتے ہن تہاڈی مرضی ہے تے کھلوو، مرضی ہے تو ٹر جاؤ، میں کوئی نہیں جے اٹھنا ایتھوں، میں آسانی نال نہیں آیا، بڑی مشکل نال مر کے پہنچے آئے تھے۔ ان کے پائے ناز سے اب اے فرشتوں کیوں اٹھوں، انہاں دے قدماں تو، ان کے پائے ناز سے اب اے فرشتوں کیوں اٹھوں، وہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اتھے تو انہوں ایک اور بھی وہ سبق پڑھا گیا نو آلہ حضرت دی بولی وچ، انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا، اے سبق دنیا دا ہے، اتھے سیگا بدل جانا ہے۔ اتھے غیب دے سیگے نال کہندے ہو نا، اتھے جدوں سرکار سامنے ہوئے تے فرشتیاں پوچھیا بھی انہوں پہچان دیں، امیر المجاہدین کو پوچھے ہونا ہے، وہ کہن گے میں اور کسے نو پہچان دے ہی نہیں، نہ کسے نال یاری لائی، نہ میری نظر کو جچتا ہے، بس انہیں جانا۔ اللہ اکبر۔ لو جی آخر تے گل ختم ہو رہی، سبحان اللہ۔ تے اتھے اے ہوئی حالت ہونی ہے، تے فرشتیاں نے کی کہنا ہے؟ کی کہنا ہے فرشتیاں نے؟ او میری طرف متوجہ، فرشتے کہن گے سانو پہلے ہی پتہ سی تو اے جواب دیویں گا۔ اے بخاری شریف جے، سانو پتہ سی تو اے جواب دیویں گا، کیوں؟ وہ اتھے جو کچھ کر دے ہیں کیفیت فرشتے دیکھ رہے ہیں نا، کہندے ہیں سانو پہلے ہی پتہ سی تو ہے، تے چل ہون نام صالحہ، مزے نال سو جاؤن، قیامت تک تینو کوئی چھیڑ چاڑ نہیں ہونی، آرام سکون نال سو جا، کھڑکی جنتی طرف گھول دیتی جانی ہے، ہوا جنتی آ رہی ہے، مزے نال عاشق رسول ہوتے۔ اے فائدہ جے اینا ناریاں دا
اللہ پاک سانو اس مشن دے اتے صرف قائم رہن دی نہیں اگے ودھان دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا رسول اللہ لبیک لبیک. ابھی وہ حسین لمحات، وہ حسین منظر آپ کے سامنے پیش کیے جانے والا ہے. ہماری اسی جامعہ نقشبندیہ جماعتیہ میں الحمدللہ اس سال 12 طلباء نے قرآن پاک مکمل حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. تو میں قبلہ استاذ الاساتذہ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے دست اقدس سے دستار فضیلت طلباء کے سروں پہ سجائیں اور استاذ الحفاظ حضرت استاد قاری عبدالرشید صاحب، آپ تمام احباب تشریف رکھیں، اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھیں. بیٹھ جائے بھائی، بیٹھ جائے ذرا. ہاں جی، حافظ عبدالوحید صاحب جناب زینت پرنٹ والے، ان سے بھی گزارش ہے تشریف لائیں. حافظ محمد عبدالقدیر ولد شاہد اقبال جنہوں نے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. حافظ محمد عبدالقدیر ولد شاہد اقبال. لا الہ الا اللہ لا الہ. حافظ محمد عثمان ارشاد ولد محمد ارشاد. حافظ محمد عثمان ارشاد. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کلمہ لا الہ. حافظ محمد رضوان ولد محمد اختر. حافظ محمد رضوان ولد محمد اختر. لا الہ الا اللہ لا الہ الا. حافظ محمد نعمان ولد سعید احمد. لا الہ الا اللہ لا الہ. حافظ محمد مطیب ولد اصغر علی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. حافظ محمد عثمان ولد ذوالفقار علی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. حافظ محمد اسد ولد محمد نواز. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کلمہ لا. حافظ محمد برہان الاسلام ولد زاہد الاسلام. لا الہ الا اللہ لا الہ. حافظ محمد متین الاسلام ولد محمد زاہد اسلام. لا الہ الا اللہ لا الہ. حافظ محمد حامد ولد محمد انور. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ.
حافظ محمد عبداللہ والیاسین. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. حافظ محمد قاسم ولد محمد ارشد. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. مصطفیٰ زندہ باد. مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام یاسیو مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت لا یا الہی صدقہ آل رسول. یہ سلام اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین کما تحب و ترضا. اے میرے اللہ، یہ تیرے گھر میں بیٹھ کے تیرا ذکر کیا، تیرے محبوب کا ذکر کیا، تیرے محبوبوں کا ذکر کیا، محبوب کے محبوبوں کا ذکر کیا. میرے اللہ اس کو قبول و منظور فرماتے ہوئے ہماری لغزشیں معاف فرما دے. آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما دے. اے میرے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بندہ اور اپنے محبوب نبی کا غلام بنا لے. ہماری زندگی اسلام کے مطابق ڈال دے، خاتمہ ایمان پر فرما دے، قبر میں اپنے محبوب کی زیارت کرا دے، قیامت میں ان کی شفاعت عطا فرما دے. اے میرے اللہ جتنے بھی تیرے محبوب کے غلام غازیان ناموس رسالت کی خاطر قربانیاں دے گئے، میرے اللہ ان کے درجے اور بلند فرما اور ہمیں بھی اس راہ پہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ اس ادارے کے بانی حضرت قبلہ حافظ قاری محمد بشیر احمد صاحب جماعتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میرے اللہ ان کے درجے بلند فرما، ان کی اولاد کو، ان کے پسماندگان کو، ان کے تلامذہ کو اسی راہ پہ چلتا ہوا میرے اللہ قائم و دائم رکھ، جس سے ان کو روحانی مسرت ہو، خوشی ہو. اے میرے اللہ علیہ سنت و جماعت کے تمام مدارس سمیت اس ادارے کو بھی تا قیامت قائم و دائم رکھ. یہاں سے پڑھنے والے بچے قرآن پاک کے حافظ قاری اور ساتھ عالم بنیں، خود عمل کریں، دوسروں تک پہنچائیں. اے میرے اللہ امیر المجاہدین کے بھی درجے بلند فرما، اور جو وہ عشق و محبت رسول کی ایک جھلک دکھا گئے ہیں میرے اللہ ہمیں اس سے محروم نہ کرنا، اس مشن کو آگے بڑھاتے رہنے کی توفیق عطا فرما. پاکستان کو نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنا، اور اس کو نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنانے کے لیے کوئی حسین کا خادم بھیج دے. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا. اب ذرا راستہ تھوڑا دینا ہوگا، بیمار آدمی ہوں دکم پیل کا متحمل نہیں ہو سکتا.